جب یسوع نے کام تمام کر دیا، تمام ہوا، کہہ دیا، اب تو ورک فنش ہو گیا. وہی لوگ جن کی لائف میں ورک فنش ہو جاتا ہے نا، وہ تبھی کہہ پاتے ہیں اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. وہی لوگ کہہ پاتے ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں خداوند کا پرپس فنش کیا. ایسے نہیں زندگی جیسے مرضی گزارے بعد میں کہ خداوند اب ابراہیم کی گود میں جگہ دے دے. ایسا نہیں ہے. ایسے ہی کہتے ہیں نا، ہم نے یہی سنا ہے نا، چاہے بندہ بری زندگی گزارے اینڈ میں ابراہیم کی گودی میں جگہ ملنی چاہیے. نو، تمام ہوا کو ریسیو کرے. خداوند نے آپ کے لیے اٹ از فنشڈ کہہ دیا ہے. اب آپ خدا پاک روح کی ہیلپ سے آپ کی لائف میں جیسے فلموں نے گائیڈ کیا کچھ بھی ہے تو اس کو کہیں خداوند آج وہ تمام ہو. اور وہی لوگ جو اپنے پرپس کو فنش کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے خداوند کی معافی کو ریسیو کرتے ہیں، وہی لوگ کہہ پاتے ہیں خداوند میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. ہاللیلویا. 7واں صلیبی کلمہ لوکا کی بات میں لکھی گئی تھی 23واں باب 46ویں آیت. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا. اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ بات میں نے زبور میں بھی کہی گئی ہے. زبور 31 کی کتاب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. ورڈ ٹو ورڈ زبور میں یہ کہا گیا ہے. Decades before Jesus crucifixion, صدیوں یسوع کی صلیب سے صدیوں پہلے یہ بات آلریڈی پاک روح نے داؤد نبی سے لکھوائی تھی زبور میں، زبور 31 میں. آپ کو پتا ہوگا کہ یسوع جب اس زمین پہ آئے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا جو لا میں یا نبیوں نے جو کہا ہے کہ میں اس کو ایبالش کروں، ختم کروں، بلکہ میں اس کو پورا کرنے آیا. ایسے ہی ہے. لیٹس ریڈ دیٹ آیت متی 5:17. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تھرو آؤٹ جیسس لائف، یسوع کی زندگی میں وہ بار بار لوگوں کو اسکرپچرز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. اسکرپچر اس زمانے میں کیا تھا؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ. بتاتے کہ لکھا ہے کلام میں کیا لکھا ہے. جب یسوع کو ٹیمپٹ کیا گیا ولڈرنس میں، جب یسوع کو آزمایا گیا، تب بھی یسوع نے شیطان سے کیا کہا؟ لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب ادھر آخری دفعہ جیسس از اباؤٹ ٹو ڈائی، جب جیسس مرنے والے آخری دفعہ بھی یسوع نے یہ چوز کیا کہ وہ زبور کو کوٹ کرے. وہ بار بار جو کیونکہ رٹے ہوتے تھے، جو یہودی تھے وہ رٹتے تھے، زبانی یاد کرتے تھے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی زبور اور باتیں. تو خداوند بار بار انہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ آئی ایم دی مسیح، میں وہ ہوں جس کے بارے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا تھا، آئی ایم دی مسیح. ادھر بھی آخری دفعہ اب جب بندہ ڈائی ہو رہا ہوتا ہے اس کی لاسٹ ورڈز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ جو دل چاہے آتی ہے، لاسٹ ورڈز آر ویری امپورٹنٹ. کوئی ڈائی ہو رہا تو لوگوں کا ہوتا ہے پوچھے اس نے آخری بات کیا کی تھی. ادھر یسوع آخری بات میں دوبارہ سے بتا رہے ہیں کہ نبی سے پاک روح نے یہ بات پہلے لکھوا دی تھی کہ زبور 31 میں جو لکھا، یسوع وہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. اب لکھا ہے یسوع نے اونچی آواز میں کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. وسپر کر کے کہا، ایسے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، ایسے کہا، آہستہ آہستہ کہا، لاؤڈ، اونچی آواز میں. اس کا یہی مقصد ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ سنیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں. ایسا ہی ہے، آپ اگری کریں گے. یسوع اونچی اس لیے بول رہے تھے حالانکہ he's physically so tortured، وہ اتنے ٹارچر نہیں، اتنی تکلیف میں ہیں، لیکن آخری الفاظ وہ اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں لوگوں کو لاسٹ ٹائم پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آن دا مسیح. اور اس لیے بھی بیکاز ہم لوگ کو بتانا چاہ رہے ہیں جو صدیوں بعد کلام پڑھیں گے کہ یسوع کے لاسٹ ورڈز امپورٹنٹ تھے، اس لیے اونچے بولے گئے. رائٹ. کوئی اور بھی اونچی گا رہا تھا نیو ٹیسٹمنٹ میں. کون تھا جو اونچا گا رہا تھا اپنے ساتھی کے ساتھ؟ پولوس اور سلاس تکلیف میں تھے. اب کیسے مجھے پتا چلا وہ اونچا گا رہے تھے؟ قیدی سن رہے تھے. اگر تو وہ خداوند تیرا چوبان ہے آہستہ سے گا رہے تھے، قیدیوں کے لیے گواہی کی باعث بنتے، وہ اونچی سے گا رہے تھے. اور ادھر یسوع نے لاؤڈلی اونچی آواز میں جب سب کام ختم ہو گیا کہا
अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ. He wanted people to know, वो चाहते थे कि लोगों को पता चले at the end it's all about the spirit. कि जब सब कुछ it's done, flesh चाहे जैसी भी है, जिस्म टूट रहा है, जो भी है, at the end it's all about the spirit. Spirit इंसान की रूह सबसे important चीज है. सबसे important चीज इंसान की रूह है. ऐसे ही नहीं मोस्ट शागिर्द, इनफैक्ट जस्ट एक के अलावा सब फिजिकली कुर्बान हुए, मार्टर हुए. They knew कि कोई बात नहीं, बॉडी को जो मर्जी हो, our spirit is going to be alive with Jesus. जीसस ने क्यों स्पिरिट को इधर इंपॉर्टेंस दी? इसी वजह से शागिर्दों को अपनी बात बॉडीज की परवाह नहीं हुई. जो यीशु के पकड़ाए जाने में भाग गए थे, बाद में वही अपनी बॉडीज दे रहे हैं. They all died. They were all martyred. जॉन के अलावा बाकी सब शहीद हुए. Why? Because they got it. It's all about the spirit. Spirit इंसान की सबसे कीमती चीज है. यीशु कह रहे हैं, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ. सौंपना, सपोर्ट करना. जब शादी होती है, बाप बेटी का हाथ हस्बैंड के हाथ में सपोर्ट करता है, क्योंकि नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल. आप रिस्पॉन्सिबल हैं मेरी बेटी की टेक केयर करने के. ठीक है. इसी तरह जब यीशु अपनी रूह दे रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? एंड में ऐसे बंदे के हाथ इसको सपोर्ट करना है who can take care of it, जो संभाल सके. ऐसा ही है, आपकी सबसे वैल्यूएबल चीज को आप लॉकर में रखवाते हैं. ऐसा ही है, लॉकर में रखवाते हैं, वॉर्ड में रखवाते हैं, अच्छी जगह, मतलब सेफ जगह में सेव करते हैं, क्योंकि वो वैल्यूएबल चीज है. अपनी स्पिरिट के बारे में सोचा, अपनी रूह के बारे में सोचा. If you were to die today, अगर आपकी आज डेथ हो जाती, आपकी रूह कहाँ जाएगी? जैसे फिलिप्पी ने बताया, रूह इज इटर्नल. रूह कभी नहीं मरती, रूह हमेशा जिंदा रहती है. या आपकी रूह आसमान पे खुदावंद के साथ होगी, या जहन्नुम में जाएगी. जहन्नुम में क्यों जाए जब खुदावंद ने आपके लिए इतना अमेजिंग काम किया है? अगर आज आप गुड फ्राइडे पे सिर्फ फ्लैश के बारे में सीखे, समझे, सिर्फ फ्लैश पे फोकस करें, जिस्म पे फोकस करें, रूह वैसे ही चली जाए, then it's not a good Friday for you. फिर ये आपके लिए गुड फ्राइडे नहीं है. बाकी दिनों की तरह ये दिन भी गुजर जाएगा. आज रूह के बारे में सोचे. यीशु ने अपने रूह को खुदा के सुपुर्द किया, सौंपा. क्या आप खुदावंद पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि अपनी रूह खुदावंद को सौंपे? एट द एंड वही लोग एट द एंड खुदावंद को कह सकते हैं जिन्होंने हर रोज खुदावंद के साथ चलने का अहद किया हो. दाऊद ने तो कोई नहीं, उसने तो बस एट द एंड ही हुआ, लेकिन उसके पास तो टाइम ही नहीं था. आपको क्या पता कि कब डेथ हो? आप सोच सकते हैं उसका एंड में था, तो मैं भी एंड में जाके कह दूंगा, खुदा आई एम गुड पर्सन, आई प्लीज फॉरगिव मी, खुदा मुझे माफ कर दे, अब मैं अपनी तेरे हाथों में सौंपता हूं. नो, डाकू हैड नो अदर चॉइस. उस डाकू के पास तो कोई चॉइस नहीं थी. आप तो जिंदा हैं अभी, बट किसी को प्रॉमिस नहीं किया गया कि कल क्या होगा. आज अपनी रूह के बारे में सोचे. अब एक चीज सबको पता है कि यीशु इब्ने आदम थे, इब्ने खुदा भी थे, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु का एब्सोल्यूट कंट्रोल था अपनी आखिरी सांस पे. ऐसा ही है, यीशु ने अपनी आखिरी सांस ली. He is the one जिसने डिसाइड किया कि अब काम पूरा हो गया है, अब तमाम हो गया है, मैं अपनी रूह खुदा के हाथ में दे देता हूँ. यीशु का अपनी रूह पे कंट्रोल था. चाहते तो मैंने दे दिया. और ये मुझे आप सोचेंगे कि मेरे ज़हन में ये आइडिया कैसे आया. जब पायलट के पास, पिलातुस के पास यूसुफ अरमतिया यीशु की बॉडी लेने जाता है, तो वो बड़ा परेशान होता है. यीशु ऑलरेडी डाइड, यीशु मर गए ऑलरेडी. क्योंकि जब सलीब दी जाती 2-3 दिन तक वो लटके रहते थे सलीब पे लोग, ताकि आने जाने वाले लोगों को पता चले कि इसने कितना गलत काम किया, एक एग्जाम्पल बने कि ये बुरा सलूक होता है. तो पायलट परेशान हो गया, शॉक्ड हो गया कि यीशु ऑलरेडी मर गए. सो ही कुड हैव बीन अलाइव. यीशु जिंदा रह सकते थे अगर वो चाहते. जब यीशु को पकड़ने आए, उन्होंने कहा क्या आप जीसस ऑफ नाज़रेथ है, क्या आप यीशु मसीह है? जैसे यीशु ने कहा मैं हूं, पीछे लोग गिर गए जो पकड़ने आए. किस किस को स्टोरी पता है? जैसे कोई इनविजिबल बॉम्ब फटा हो,
پیچھے گر گئے. صرف یسوع کے یہ کہنے سے I am he, میں مسیح ہوں, وہ پیچھے گر گئے. ڈونٹ یو تھنک کہ یسوع کے پاس کنٹرول تھا, یسوع کے پاس اتھارٹی تھی کہ وہ زندہ رہ سکتے ہیں یا مریں گے؟ لیٹس ریڈ یوحنا کی کتاب 10واں باب کے 18 آیت. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر دینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا. مجھے یہ کس چیز کی بات یسوع کر رہے ہیں؟ اپنی جان کی, کہ میں اپنی جان دینے کا بھی اختیار رکھتا ہوں, لینے کا بھی. ادھر یسوع جب سب کچھ پورا ہو گیا, he had control over his last breath, ان کا اپنی آخری سانس تک پہ کنٹرول ہے. اور لیکن پہلے گیو اپ نہیں کیا, ہر کام ہر چیز جو خداوند نے ان کے سپورٹ کی تھی فنش کر کے اٹ از فنش کہہ کے پھر یسوع نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا. aren't you glad؟ کیا خوش نہیں ہے؟ یسوع نے اپنا کام پورا کیا اور ان کے پورا کام ہونے کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک اور بھی انسان ہے, سب کھڑے رہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ تھک نہ جائیں بیٹھ بیٹھ کے. ایک اور انسان ہے جس نے اسی طرح کے الفاظ بولے, میری روح کو ریسیو کر ہے باپ. اسٹفنس کون تھا؟ ایماندار تھا. ایسے لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہی یہ کہہ پاتے. اسٹفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا, پتھر مارے جا رہے تھے, فزیکلی لگ سکتا ہے کہ دس از دی اینڈ, تمام ہوا. لیکن فلم نے کیا بتایا تمام ہوا مینس نیو بگننگز, نئی شروعات. اسٹفنس دیکھنے کو تو جو مار رہے تھے یہی کہہ رہے کہ اس کا کام تمام ہو گیا, اور اسٹفنس کہہ رہے ہیں اٹس نیو بگننگز, یہ تو شروعات ہے. خداوند ریسیو مائی اسپرٹ, خداوند میری روح کو ریسیو کرے. آج اگر آپ کچھ یہاں سے نہیں سیکھ کے جاتے, کیا یہ چیز یاد رکھیں گے کہ آپ کی سب سے ویلیوبل چیز, سب سے قیمتی چیز آپ کی روح ہے. اور اگر آپ اپنی روح کا خیال نہیں کر رہے تو ایسٹر ہو, گڈ فرائیڈے, کچھ بھی ہو, یو اسٹل گوئنگ ٹو ہیل. اگر آپ کی روح ٹھیک نہیں ہے آپ جہنم میں جائیں گے. اینڈ آئی نو یہ تھوڑی سخت باتیں ہیں, لیکن خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہمارا کام ہے کہ آپ کو بتائیں. میں کسی کو جج نہیں کری, آپ کو پتا ہے کہ where are you in your walk with the Lord. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی خداوند کے ساتھ کیسے چل رہی ہے, کیا چیزیں ہیں جو آپ کو خداوند کے قریب آنے سے روک رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کا اور خداوند کے رشتے میں رکاوٹ ہے. ایسا ہی آپ جانتے ہیں, I know everyone knows, جو غلطی کرتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے. آج خداوند کو اپنا دل دے, اور اس ایسٹر کو ایکچوئل میں آپ سیلیبریٹ کر پائیں گے جب اپنا دل خداوند کو دیں گے. اب آپ کہیں گے میں تو مسیحی ہوں, میں تو چرچ آتا ہوں, بائبل بھی پڑھتا ہوں, بٹ کیا ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کو خداوند سے دور کر رہی ہے؟ شاید کوئی ایڈکشن ہو, کیونکہ ہم نے ایکسپیرینس کیا مسیح ہونے کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو خداوند سے فیلوشپ کرنے سے روکتی ہیں. خداوند نے ایک کلیسیا سے مکاشفہ کی کتاب میں کہا کہ تیرے دل کے در پر میں کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں, اسے کھول دے. اس کا مطلب کلیسیا میں رہتے ہوئے بھی کئی لوگوں کے دل بند ہوتے ہیں اور خداوند دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ کھول دے دروازہ, لیٹ می کم ان. آج کیا آپ کے دل کے دروازے بند ہیں؟ کہنے کو آپ چرچ آئے ہیں, کیا آپ کی روح خداوند سے ملنے کے لیے ریڈی ہے؟ Again, if you were to die today, اگر آپ مرتے آج, کیا آپ کہہ سکیں گے اسٹفنس کی طرح خداوند ریسیو مائی اسپرٹ؟ اگر نہیں تو آج خداوند سے بات کریں. اور جیسے مصرف بیٹا کتنے گناہوں غلطیوں کے بعد آیا, اس کو تو ایکسپیکٹ نہیں تھا کرنا کہ اس کا باپ اسے اتنا اچھا ویلکم دے گا, لیکن اس کا باپ بھاگا بھاگا اپنے بیٹے کو گلے لگانے کے لیے آ گیا. آج چاہے آپ کے گناہ کتنے بھی, آپ کتنی بھی بری لائف گزار چکے ہیں, شاید آپ کرسچن ہو کہ خداوند کو بار بار فیل کرتے رہے ہیں, چاہے آپ کتنی دفعہ بھی میس اپ کر چکے ہیں, مصرف بیٹے کی طرح کم ٹو یور سینسز. مصرف بیٹے کی طرح ایک دم اپنے آپ کو دیکھیں کہ what am I doing, میں کیا ہوں, میں تو بادشاہ کا بیٹا ہوں. I need to reconcile, مجھے اپنے باپ کے پاس جانا ہے. اور خداوند کھڑے اپنے ہاتھ پھیلائے آپ کے لیے. آج خداوند کو اپنے قریب آنے دیں. خداوند wants to have fellowship with you. خداوند آپ کے ساتھ fellowship کرنا چاہتے ہیں. Everyone please close your eyes. اپنی پلیز آنکھوں کو بند کریں. خداوند جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں خداوند
You know the condition of their heart. آپ ان کے دل کے حالات سے واقف ہیں. خداوند آپ جانتے ہیں کہ کون آپ کے کتنا قریب ہے اور کس کو آپ کتنا دور ہے آپ سے. خداوند I pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. یسوع کے نام میں دعا کرتی ہوں کہ آج جتنے لوگ خداوند آپ سے دور ہیں, ہولی اسپرٹ آج ان کو ٹچ کرے اور خداوند ان کے دل کی سختی ٹوٹے, ان کی سٹبرنس ختم, ان کا ڈھیٹ پن ختم اور خداوند وہ آپ کے پاس آئے, اپنی روح کا خیال کریں, اپنے دل کو آپ کے سپورٹ کریں, اپنی روح کو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو. خداوند I pray کہ وہ اپنے دل کے لیے سوچیں, اپنی روح کے لیے سوچیں اور آپ سے معافی مانگیں. خداوند I pray کہ ان کو اتنی ہیوملٹی دے کہ وہ اتنے عاجز ہو جائیں کہ خداوند آج آ کے آپ سے معافی مانگیں. خداوند you love these people. خداوند آپ ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں. You have a plan and a purpose for their life. آپ کا ان کی لائف کے لیے ایک پلان ہے, ایک منصوبہ ہے. I pray خداوند کہ آج یہ سیٹ فری ہو کر جائے, آج یہ آزاد ہو کر جائے, ہر پرانے گندے کام سے آزاد ہو کر جائے. خداوند اتنے ریڈی ہو, آپ کے ساتھ چل رہے ہو کہ ان کو پتا ہو کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے میری باڈی کو, میری روح خداوند کے سپورٹ ہوگی, میری روح خداوند کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گی. اگر آپ نے کبھی توبہ نہیں کی, اگر آپ نے کبھی خداوند کا دل نہیں کیا, تو آپ میرے پیچھے دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ نے دل میں کرنی ہے دل میں کریں, لاؤڈلی کریں لاؤڈلی کریں کہ اے خداوند آپ کا شکر ہو اس عظیم کام کے لیے جو آپ نے میرے لیے کلوری پہ کیا. خداوند forgive me of my past, میرے ماضی کے لیے مجھے معاف کرے, and help me for the future, اور فیوچر میرے مستقبل میں میری مدد کرے. خداوند میں آپ کے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ سے جو معافی ملتی ہے اس کو آج ریسیو کرتی ہوں. میرے دل میں آئے خداوند, forgive me, help me to live a holy life. خداوند میری مدد کرے تاکہ میں پاکیزگی میں زندگی بسر کروں یسوع کے نام میں. اور اگر آپ کرسچن ہیں اور آپ کی لائف میں کوئی بھی اسٹرانگ ہولڈ ہے, کوئی بھی چیز ہے جو رکاوٹیں ہیں, جو آپ کو فلی سرنڈر کرنے سے روکتی ہے, جو آپ کو خداوند کو پورا دل دینے سے روکتی ہے, تو خداوند سے کہ خداوند آج میں بھی ان چیزوں کو کراس پہ لا کے ریلیز کرتی ہوں. خداوند سب غلط کام تمام ہوئے, پاک روح میری مدد کرے, میں آپ کی طرح جیوں, آپ کی طرح پاکیزگی میں جیوں, تاکہ پولوس کی طرح اینڈ میں کہہ سکوں کہ میں نے اپنے ایمان کو پورا رکھا, میں نے اپنی اچھی کشتی لڑی, میں نے اپنے کام کو ختم کیا. خداوند آپ کا شکر ہو. Thank you Jesus. Hallelujah. Please sit down. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا رسم ہے, 7 کلمے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو اس لیے ہوتے ہیں کہ Jesus is so good, خداوند اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے جو ہمارے لیے کیا ہمیں وہ یاد کرتے رہنا چاہیے. And today is a good day. آپ specifically وہ دن ہے جب ہم سب یاد کرتے ہیں یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا. ایسا ہی ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ ہم کیوں یہ کلمے کرتے ہیں, تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ کے اپنی لائف میں اور پاکیزہ ہوتے جائیں, خداوند جیسے بنتے جائیں. ہم سب کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں, آج پچھلے ویکس میں سیکھتے آئے ہیں نا. آئی ہوپ آج آپ بھی کچھ سیکھتے جا رہے ہو. خداوند آپ کو برکت دے. ہیپی گڈ فرائیڈے.